بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم بیان کے ذیل میں چوتھی قسم ہے کنایہ۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ کنایہ پر بات کریں گے۔ کنایہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے مخفی، اشارہ یا پوشیدہ بات۔ یہ صراحت کے بجائے ایجاز کا حامل ہوتا ہے۔ ایجاز مطلب ایجاز و اختصار۔ اس میں ملزوم کہہ کر لازم مراد لی جاتی ہے، یعنی کنایہ میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کنایہ علم بیان کی ایک اہم قسم ہے۔ انگریزی میں کنایہ کو میٹونیمی کہتے ہیں۔ ایک شعر دیکھیں میر تقی میر کا: میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ اس شعر میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن حقیقی معنی بھی مراد لیے گئے ہیں۔ کنایہ کی بہت سی قسمیں ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے، کچھ بار بات کریں گے۔ نمبر 1 ہے کنایہ قریب، نمبر 2 کنایہ بعید، نمبر 3 تلویح، نمبر 4 رمز، نمبر 5 ایما، نمبر 6 تعریض وغیرہ۔ سب سے پہلے ایک نمبر دیکھتے ہیں، کنایہ قریب۔ موصوف کی کسی صفت کا یوں اظہار کیا جائے کہ اس مخصوص صفت کی طرف انسان کا دماغ فوراً منتقل ہو جائے اور زیادہ غور و فکر نہ کرنا پڑے۔ یہاں موصوف اور صفت کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ مثلاً ہے دوش محمد کا مکیں خانہ زیں پر، اس ناز سے رکھتا ہی نہیں پاؤں زمیں پر۔ نمبر 2 ہے کنایہ بعید۔ یہ کنایہ وہ کنایہ ہے جو فوراً سمجھ میں نہ آئے بلکہ کچھ غور و فکر کرنا پڑے۔ بالعموم صفات بیان کر دی جاتی ہیں، لہٰذا اس چیز کو تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، جیسے عروج آدم خادم سے خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ نمبر 3 ہے تلویح۔ تلویح کے لفظی معنی دور سے اشارہ کرنے کے ہیں۔ جس کنایے میں صفت اور موصوف تک پہنچنے میں متعدد واسطوں سے گزرنا پڑے، اس کنایے کو تلویح کہتے ہیں۔ جیسے مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو ورنہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مگس بولتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ یہاں کہہ رہا ہے کہ شہد کے مکھی کو باغ میں مت جانے دو ورنہ پروانے کا ناحق خون ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، وہاں پھول پر بیٹھے گی، پھول کا رس چوسے گی، رس چوسنے کے بعد وہ شہد کے چھتے پر آئے گی اور شہد بنائے گی۔ شہد بنانے کے بعد کوئی انسان اس شہد کو نچوڑے گا، شہر میں بیچ دے گا، اور جو باقی بچا ہوا حصہ ہے وہ موم بتی کے کارخانے میں دے گا۔ کارخانے والا موم بتی جب بنائے گا، موم بتی بنانے کے بعد کسی شخص کو اپنے گھر میں رات کو اجالا کرنا ہوگا تو وہ اس کو جلائے گا، اور اس جلانے کے نتیجے میں پروانہ اپنی جان دے دے گا۔ تو اسے بولتے ہیں تلویح، مطلب بات گھما پھرا کر بیان کرنا۔ نمبر 4 ہے رمز۔ رمز کے معنی بھی اشارہ کرنا کے ہیں۔ اگر کنایے میں واسطے تو زیادہ یہ ہوں لیکن ان میں پوشیدگی ہو تو اسے رمز کہتے ہیں۔ جیسے کچھ کرو فکر اس دیوانے کا، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ بہار کی آمد کنایہ ہے۔ جنون کی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر بہار کی وجہ سے جنون میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہار کا موسم اردو شاعری میں سب سے اہم موسم مانا جاتا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ بہار کے آنے کی فکر میں کچھ لوگ دیوانے ہو جائیں گے، اپنے محبوب کو یاد کرنے لگیں گے۔ نمبر 5 ہے ایما۔ ایما کے معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ یہ وہ اشارہ ہے جس میں نہ تو واسطے زیادہ ہوں اور نہ ان میں پوشیدگی ہو۔ جیسے سفید ریش سے مراد بوڑھا آدمی ہے، ریش مطلب بال۔ یہ کنایہ قریبی کا دوسرا نام ہے۔ نمبر 6 ہے تعریض۔
تعریض کنایہ کی ایک اہم قسم ہے۔ اس میں اشاروں اور کنایوں میں کسی عیب کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ موصوف کا ذکر نہ ہو، بلکہ اس کی صفات کسی دوسرے شخص سے منسوب کر کے اس طرح بیان کی جائیں کہ دماغ تک مدعا تک پہنچ جائے۔ کنایہ تعریض میں ذکر کسی اور کا ہوتا ہے اور یہ عام طور پر طنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے بدنام بھی جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ آج ہم نے علم بیان کے حوالے سے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ پر بات کر لی۔ اب ہم دوسری صنعتوں پر بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔